الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں. خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے. اللہ کے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ نساء سے 2 آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اور ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز انہی 2 آیتوں کے تحت اور حدیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہوگا انسانی زندگی پر گناہوں کے خطرناک نتائج. گناہ کرنے سے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ لفظ مسلمان سین لام میم سے ماخوذ ہے، سلم سے ماخوذ ہے، جس کو عربی میں جسے کہا جاتا ہے کہ کسی اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو
اور اس نکیل کی مہار اونٹنی کے مالک کے ہاتھ میں ہو. اب جس اونٹنی کی نہار کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ اونٹنی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتی ہے, اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی ہے. وہ اونٹنی وہی اٹھے گی جہاں مہار تھامنے والا اسے اٹھنے کی اجازت دے گا. وہ اونٹنی وہی اٹھ کر چلے گی جہاں مہار تھامنے والا اسے چلنے کی اجازت دے گا. وہ اونٹنی وہیں پر بیٹھے گی, وہیں کھائے گی جہاں اسے کھانے کی اجازت اس کا مالک اسے مہار تھامنے والا دے گا. بے نہیں یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. جب انسان نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا, اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا, ایمان لے آیا اللہ پر, تو اب مسلمان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے, اپنی مرضی سے جہاں چاہے منہ نہیں مار سکتا ہے, اپنی مرضی سے جہاں چاہے نہیں جا سکتا ہے, اپنی مرضی سے جس محفل میں چاہے نہیں بیٹھ سکتا ہے. مرضی اللہ رب العالمین کی چلے گی. اللہ نے جہاں بیٹھنے کا حکم دیا وہیں بیٹھے گا مسلمان, جہاں اللہ نے چلنے کا حکم دیا وہیں چلے گا مسلمان. جس جگہ جس مجلس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اس جگہ سے مسلمان رک جائے گا. یہی دراصل مسلمان ہے, اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے, اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت دی. اللہ رسول ہماری کامیابی ہے, شریعت کی پابندی میں ہماری کامیابی ہے, یہ اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص. فَوْزًا عَظِيمًا, بڑی کامیابی ہے اس کے لیے. دراصل یہی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں, جو شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا. وہ کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, وہ واضح گمراہی میں ہے, کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. اور اللہ رب العالمین نے گناہگاروں کا نتیجہ بھی بیان کر دیا, نافرمانوں کا اللہ رب العالمین نے نتیجہ بھی بیان کر دیا. کیا کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اسے ایسی جنتوں کے اندر, ایسے باغات کے اندر اللہ اسے داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور اللہ نے کہا یہی دراصل کامیابی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں نتیجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور جو اللہ کے حدوں سے آگے نکلتے ہیں, اللہ کے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا, آگ میں داخل کیا جائے گا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور یہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے, رسوا کن عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا نافرمانوں کا, گناہگاروں کا. گناہ کے بڑے برے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں. لوگوں گناہوں کے اثرات دو قسم کے ہیں. نمبر ایک تو وہ کہ انسان انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے, اکیلے گناہ کرتا ہے. تو انفرادی طور پر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا انفرادی طور پر اللہ رب العالمین اسی بندے پر نازل کرتا ہے, اس کے اثرات اسی پر مرتب ہوتے ہیں. اور دوسری قسم اجتماعی شکل میں, اجتماعی طور پر جب اللہ کی نافرمانی کرنے پہ اتر آتے ہیں پوری قوم, تو پوری قوم پر یا پوری بستی پر یا پورے ملک پر اللہ رب العالمین کا اجتماعی طور پر عذاب آتا ہے.
انفرادی طور پر پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. انفرادی طور پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا سب سے پہلا جو نتیجہ ہوتا ہے، نقصان جو ہوتا ہے، جو خطرناک نتیجہ ہوتا ہے، وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سیاہی چھا جاتی ہے، سیاہی مائل ہو جاتی ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وان زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. جب کوئی مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر. جب کوئی انسان ایک گناہ کر بیٹھتا ہے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ. لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس گناہ کو، وَاسْتَغْفَرَ اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو سقل قلبہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. جو سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اب توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اس سیاہ نقطے کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، دھو دیا جاتا ہے اس گناہ، اس نقطے کو. وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ. لیکن جب بندہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ. اس کے دل پر ایک سیاہی چھا جاتی ہے اور اس قدر سیاہی چھا جاتی ہے کہ بالکل کالا ہو جاتا، پورے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے. اور یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جو دل کے اندر لگ جاتا ہے، جس زنگ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ. یہی وہ زنگ ہے لوگوں جو دل کے اندر لگ جاتا ہے. اللہ نے اسی رین کا، اسی زنگ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا اور کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رین ہے جو لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پڑ جاتا ہے. تو پہلا نقصان، پہلا نتیجہ، انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ اصرار کرتا ہے بندہ، تو دل کے ساتھ ساتھ انسان کا چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے. انسان کے چہرے سے رونق کافور ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان بدشکل ہو جاتا ہے، چہرے کا نور بالکل اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے انفرادی طور پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ لوگو ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق وان للسیئۃ سوادا فی القلب وسوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب ووہنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضا فی قلوب الخلق. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، نیکیاں کرو، اس لیے کہ نیکیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ. نیکیاں کرنے سے انسان کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے، انسان کا چہرہ چمکتا ہے، انسان کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے. ونورا فی القلب، اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. وسعۃ فی الرزق، اور جب انسان نیکیاں کماتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کی رزق میں کشادگی اور فراوانی کر دیتا ہے. وقوۃ فی البدن، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین
جسمانی طاقت میں اضافہ بھی کر دیتا ہے، قوت میں اضافہ کر دیتا ہے. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین کائنات کے سارے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دیتا ہے. ساری کائنات کے لوگ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ نیک انسان ہے، نیک طبیعت ہے. لیکن اگر یہی انسان گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّا لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کرنے سے انسان کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اور جسمانی طور پر وہ نہایت ہی کمزور پڑ جاتا ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی رزق کو اس سے روک لیتا ہے. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہوں کی وجہ سے سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، اس سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. رزق کے اندر کمی آ گئی، جسم کمزور ہو گیا، چہرے سے رونق کافور ہو گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور روشنی ختم ہو گئی چہرے سے، دل بھی کالا ہو گیا. کتنا نقصان ہے گناہ سے. اس لیے لوگوں گناہوں سے بچو. اگر دل کو صاف رکھنا چاہتے ہو، دل کو منور کرنا چاہتے ہو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن جاؤ. اور اسی طرح گناہوں کے جو بہت سارے خطرناک نتائج ہیں، ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. علم سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان. علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے حق میں بھلائی چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسی بندے کو علم سے نوازتا ہے، اسی بندے کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ يُفَقِّهُ خَيْرًا فِي الدِّينِ، اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے، دین سے نواز دیتا ہے. اللہ رب العالمین دین کہاں سے آتا ہے؟ قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے سے. قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے سے دین آتا ہے. اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم کر دیتا ہے، اور جب علم سے محروم ہو گیا تو بندہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ جب علم کوئی حاصل کرتا ہے یا قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. دین کے علم سے اللہ رب العالمین محروم کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور ساری دنیا کی نظر سے وہ گر جاتا ہے، عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر علم سیکھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، دیکھا کہ اس کی ذہانت بڑی بلا کی ہے، بڑی قابلیت ہے، بڑی صلاحیت ہے. اس کی قابلیت اور صلاحیت اور ذہانت کو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے، اللہ نے تیرے دل کو نور سے منور کر دیا ہے، اس نور کو بچائے رکھنا، کہیں گناہ کے ذریعے سے یہ نور بجھ نہ جائے. گناہوں سے یہ نور بجھ جاتا ہے، اس کو بچائے رکھنا، گناہوں سے بچتے رہنا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وکیع سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم فضل من اللہ وفضل اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے وکیع سے شکایت کی، وکیع میرا قوت حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میرا یادداشت کمزور پڑ رہا ہے. تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو اس نے مجھ سے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی. شافعی قوت حافظہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو؟ قوت حافظہ مضبوط چاہتے ہو؟ یادداشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو؟ تو الی ترک المعاصی، گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کو چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، معاصی کو چھوڑ دو. اس لیے کہ فإن العلم فضل من الہ، علم اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے. لیکن شافعی یاد رکھنا وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی، اللہ اپنے اس فضل کو گنہگاروں کو نہیں عطا کرتا ہے، علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ ہے گناہ کے نتیجے. کہا وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی، جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ اپنے اس فضل کو اسے نوازتا نہیں، اسے محروم کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. اللہ رب العالمین گناہگاروں کو علم سے محروم کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتوں میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں تمہاری زندگی میں آتی ہیں لوگوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان پریشان ہے، کاروبار میں پریشان ہے، بیماریوں میں پریشان ہے، تو جادو ٹونا میں پریشان ہے، کسی پر نظر بد کا اثر ہے، کسی پہ سحر کا اثر ہے، کسی پہ خبیث کا اثر ہے. ہر طرح سے انسان پریشان ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہاری زندگی میں تم پر مصیبتیں آتی ہیں لوگوں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہو. ورنہ ویعفو عن کثیر، اللہ تو وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ورنہ اللہ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر وہ ایک ایک گناہ پر گرفت کر لے، اگر ایک ایک گناہ سے مواخذہ کر لے تو انسان تمہیں زندگی بسر کرنا تمہارے لیے دو بھر ہو جائے گا. اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اس لیے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارو. گنہگار آدم کے بیٹے گنہگار ضرور ہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں، سارے گنہگار ہیں، لیکن گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہو، جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہو اور توبہ سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی چاہ لیتا ہو. وہ سب سے بہترین خطا کار، وہ سب سے بہترین گنہگار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے ایک گناہ کیا، ایک بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں آ کر وہ فریاد کرتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اللہم اغفر لذنبی، اللہم اغفر لذنبی. اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہتا ہے اس بندے سے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب. اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھو لوگو، دیکھو فرشتوں، ایک بندے نے، میرے بندے نے، فلاں بندے نے گناہ کیا، اذنب عبدی ذنبا، میرے فلاں بندے نے گناہ کیا، لیکن اسے اس بات کا علم ہوا فعلم ان له ربا، اسے اس بات کا علم ہوا، احساس ہوا کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جو یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، اس کے اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس سے مواخذہ بھی کر سکتا ہے، اس کی گرفت بھی کر سکتا ہے. تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، اپنے رب سے توبہ استغفار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے پھر ایک دوسرا گناہ سرزد ہو گیا، پھر غلطی ہو گئی، چونکہ انسان ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے،
कुल्ल बनी आदम खत्ताउन, आदम के सारे बेटे खताकार हैं और गुनाहों का एक पुतला है, गलतियों का पुतला है। गलती हो गई इंसान के नाते, बशरी तकाजा है कि गलतियां हो जाती हैं, एक और गुनाह सरजद हो गया उस बंदे से। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो बंदा फिर कहता है ऐ रब्बी फिर ले दम्बी, ऐ रब्बी फिर ले दम्बी, अल्लाह मुझसे फिर गलती हो गई, अल्लाह मुझसे फिर गुनाह हो गया है, अल्लाह मुझसे फिर जो है गलती सरजद हो गई, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाता है अज़नब अब्दी ज़म्बन फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्ब व याख़ुज़ु बिज़्ज़म्ब। लोगो फला बंदे ने गलती की है, देखो मेरे बारगाह में हाजिर हो गया है, गलती हो गई, उसे एहसास हुआ कि उसका रब है जो इसको माफ़ भी कर सकता है, उसे पकड़ भी सकता है, गिरफ्त भी कर सकता है। मेरे बारगाह में आकर उसने तौबा किया, मैंने उसे माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उस बंदे से गलती हो गई, फिर गुनाह हो गया, अब वो बंदा फिर रब की बारगाह में आता है, ऐ रब्बि इग़फ़िर लि ज़म्बी, ऐ रब्बि इग़फ़िर लि ज़म्बी, ऐ रब्बि इग़फ़िर लि ज़म्बी। अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने फिर गुनाह कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है लोगों, तीसरी मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अज़नब अब्दी ज़म्बन फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्ब व याख़ुज़ु बिज़्ज़म्ब इअमल मा शि'ता फ़क़द गफ़रतु लका, इअमल मा शि'ता फ़क़द गफ़रतु लका। लोगों देखो मेरे बंदे ने गलती की है, इससे गुनाह सरजद हो गया है, लेकिन उसे एहसास हुआ, मालूम हुआ कि उस बंदे का एक रब है जो उसके गुनाह को पकड़ भी सकता है, माफ़ भी कर सकता है। फिर मेरे बारगाह में आकर उसने तौबा कर लिया, मैं उससे इतना राज़ी हूँ, मैंने उसके लिए ऐलान कर दिया इअमल मा शि'ता फ़क़द गफ़रतु लका, मेरे बंदे जाओ जो चाहो कर लो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है, तुम्हें माफ़ कर दिया है। अल्लाह अकबर। तौबा करने से ये फ़ायदा है। ये हदीस बता रही है कि चाहे जितना गुनाह कर लो, जब जब भी गुनाह हो जाए, जब जब तुम रब की बारगाह की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह की तरफ आओ, रुजू करो रब्बुल आलमीन की तरफ, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दो। और तौबा इस्तिग़फ़ार इतना कर लो लोगों, अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी इस कदर अपने रब से कर लो कि जब हमारी मौत हो इस हालत में हो कि हमारे नामा अमाल में मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दे, ऐसी हालत में हमारी मौत हो, वरना बहुत खसारा उठाना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। गुनाह के जो बहुत सारे ख़तरनाक नताइज हैं, उनमें से ये भी है कि इंसान अपनी कदर को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गंवा बैठता है, अपनी इज्जत खो बैठता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। अल्लाह की नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं हुआ करती है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं हुआ करती है। और जो बंदा अल्लाह की नज़र में गिर जाए, जिसकी इज्जत अल्लाह की निगाह में ना हो, कायनात का कौन इंसान है जो उसे इज्जत दे सकता है? कायनात में कौन सी ऐसी हस्ती है लोगों जो उस बंदे को इज्जत दे सकता है जो अल्लाह की नज़र में गिर जाए, जिसको अल्लाह की नज़र में कोई इज्जत नहीं है? कायनात के अंदर कौन ऐसा इंसान है जो उसे इज्जत दे सके? वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरमिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, जिस बंदे को अल्लाह रुसवा कर दे, जिसे जलील कर दे, कौन है उसे इज्जत देने वाला? कायनात के अंदर कोई भी शख्स उसे इज्जत देने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, वो जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है, अल्लाह की नज़र से भी गिर जाता है, लोगों की नज़र से भी गिर जाता है, जलील हो जाता है वो बंदा। ये गुनाह के खतरनाक नताइज हैं। गुनाह के जो बहुत सारे खतरनाक नताइज हैं, उनमें से एक नतीजा ये भी है कि बरकत ख़त्म हो जाती है। जैसा कि अभी शेख हमारे खालिद नदवी साहब बता रहे थे कि बेनमाजी की वजह से घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, यकीनन बरकत ख़त्म हो जाती है, बेबरकती हो जाती है। और गुनाहों की वजह से इंसान से शर्म व हया ख़त्म हो जाती है। अब उस बंदे के अंदर शर्म व हया बाकी नहीं रहती है। भला जो बंदा अल्लाह से शर्म ना करे, इंसान से क्या शर्म करेगा? इंसान से क्या शर्म करेगा? इसीलिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता। बुखारी के अल्फाज हैं कि जब तुम बेहया हो जाओ, बेशरम हो जाओ, फस्ना मा शि'ता, जो चाहो कर लो। अब
جب انسان بے حیا ہو جائے، اللہ سے جب شرم ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے کر لے۔ اب اس بے شرمی کا عالم یہ ہے، بے شرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ بندہ، اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، گھر کے ماں اور بہنیں بے پردہ باہر بازاروں میں گھوم رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ گھر کے اندر کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بے شرم ہو گیا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان بے شرم ہو جائے جو چاہو کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور گناہ کرنے سے لوگوں رزق کے اندر کمی بھی آ جاتی ہے، رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے دیکھے ہوں گے آپ کہ کبھی کبھی انسانوں کو اللہ رب العالمین دولت سے جب نواز دیتا ہے، انسان الا ماشاء اللہ، سارے لوگ تو ویسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض انسان دولت کے نشے میں آ کر بے دین ہو جاتا ہے، رب کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین اس کی دولت کو چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ بندہ روڈ پہ آ جاتا ہے، لوگ کہانی کے طور پر سناتے ہیں، ارے یہ لوگ معلوم ہے یہ بڑے خاندان کے تھے، بڑی شخصیت ہے، اتنی دولت تھی، اتنی پراپرٹی تھی، اتنی زمین تھی، لیکن حالات نے اسے مجبور کیا، زمین کو بھی بیچا، مکان کو بھی بیچا، ساری دولت ختم ہو گئی، بندہ روڈ پہ آ گیا ہے۔ رزق سے اللہ رب العالمین اس کی رزق کو روک دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ صدقہ لے کر گھر سے نکلا، کسی غریب خاندان کے بستی میں یا کسی غریب خاندان میں گیا، صدقہ لے کر کسی غریب کے دروازے پر ٹھہرا، صدقہ دینے کے لیے، بندہ محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، صدقے کا مال اسے دیا جائے، زکوٰۃ کا مال اسے دے دیا جائے۔ دروازے پہ جا کر آواز اندر سے آتی ہے، میوزک کی آواز گھر سے آ رہی ہے، گانے کی آواز گھر سے آ رہی ہے، موسیقی کی آواز گھر سے آ رہی ہے۔ بندہ اس دروازے سے پلٹ کے واپس چلا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم ایسے گھر میں صدقہ کیوں دوں جس مال کو، جس صدقے کو رب کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے گا۔ دروازے سے واپس ہوا کہ نہیں ہوا؟ رزق دروازے سے واپس چلا گیا، اللہ نے اسے منع کر دیا، رزق اس سے چھین لیا، دروازے سے اللہ رب العالمین نے اس کی رزق کو اسے چھین لیا۔ تو اتنے بڑے بڑے خطرناک نتائج گناہوں کے ہوتے ہیں۔ گناہوں کے خطرناک نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرما رہا ہے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا۔ اب جب اس کا دوست بن گیا، جب اس کا ساتھی بن گیا، اب شیطان اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے، جتنا چاہتا ہے گناہ اس سے کروا لیتا ہے، شیطان کا وہ قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور گناہوں سے انسان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، انسان کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ کے ذکر سے، میرے ذکر سے غافل ہو جائے یا اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب اس کی معیشت سے مراد کئی تفسیر مفسرین نے لکھی، دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی ساری زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ رب کے نافرمان ہے اور رب کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی خسارہ ہوگا، وہاں بھی نقصان ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہاں خسارہ یہ ہوگا
نقصان یہ ہوگا اللہ رب العالمین کہہ رہا اسے اندھا بنا کر ہم اٹھائیں گے. دنیا میں اچھا دیکھتا تھا, اچھا بھالتا تھا, بینا تھا, لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا. اب وہ بندہ رب سے پوچھے گا, سوال کرے گا, قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا, میں تو اچھا دیکھتا تھا, دنیا میں بینائی تھی میری آنکھ کی, اے اللہ تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی. اللہ جواب دے گا, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی, تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, ہماری آیتوں کے ساتھ استہزاء کیا, ہماری آیتوں کے ساتھ اعراض کیا, تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اس کی وجہ سے آج تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلایا. فنسیتها تو میں تجھے بھلا رہا ہوں. اور یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. نقصان یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو وہاں بھلا دے گا اور اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا. یہ گناہوں کا خطرناک نتیجہ ہے. گناہوں کے جو بہت سارے خطرناک نتائج ہیں, ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. گناہ کرنے سے انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. لوگوں یاد رکھنا, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور یہ حدیث میں خصوصاً نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں, خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, بیان فرماتے ہیں, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ تِهَامَةً بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا هَبَاءً مَّنثُورًا هَبَاءً مَّنثُورًا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه صفهم يا رسول الله, صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجہ. هذا حدیث صحیح. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم کے, اپنی امت کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي, میں اپنی قوم کے, اپنی امت کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا. تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں روشن ہوں گی, تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں روشن ہوگی. قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کے ساتھ آئے گا اللہ کے پاس, لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. نبی کائنات فرماتے ہیں لوگوں, پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی, تہامہ پہاڑ کے برابر, لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. اللہ اس کی نیکیوں کو ذرے ذرے کی طرح بکھیر دے گا, دھوئیں کی طرح اڑا دے گا. ہوا منتورا, بکھیر دے گا, اڑا دے گا ہوا میں اس کی نیکیوں کو. صاحب یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا. اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کر دیجئے, وضاحت کر دیجئے ان کے بارے میں, کون لوگ ہوں گے, تاکہ اللہ نکون منہم, ہم ان لوگوں سے بچیں, ہم ان کی محفل میں بیٹھنے سے بچیں, ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ, لا علمی کی بنیاد پر کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا, قال اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون. تہجد گزاروں کا تذکرہ ہو رہا, تہجد پڑھنے والوں کا, نمازیوں کا. لوگوں, بے نمازیوں کی بات ہی الگ ہے, نمازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا, ثوبان اما انہم, خبردار, اخوانکم ومن جلدتکم, وہ تمہاری قوم میں سے ہوں گے, وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تم ہی میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, جیسے تم تہجد پڑھتے ہو, جس طرح تم راتوں کو جاگ کر رب کی عبادت کرتے ہو, وہ بھی نمازیں پڑھیں گے, وہ بھی تہجد گزار ہوں گے.
وہ بھی رب کی عبادت کریں گے، قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے، لیکن وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، تنہائی میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے محارم الہی سے وہ بچ نہیں پائے گا، اپنے دامن کو بچا نہیں پائے گا۔ خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں گناہ کرے گا، دنیا والوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، تنہائی میں گناہ کرنے والے، خلوت میں گناہ کرنے والوں کے ان کی نیکیاں قیامت کے دن ہوا منثورا، ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، نماز بھی ختم، تہجد بھی ختم۔ تہجد فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے افضل ترین نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو قرار دیا، اور تہجد گزار کو ہم متقی اور مومن سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ متقی اور مومن ہے جو تہجد گزار ہے۔ لیکن اگر وہ تہجد پڑھتا بھی ہے، ساتھ ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کی نیکیوں کو قیامت کے دن ہوا کی طرح اکھیڑ دے گا۔ یہ موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، ہر شخص کے پاس، جوان بچوں کے پاس بھی، جوان بچوں کے پاس بھی، کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ تنہائی میں ماں باپ الگ روم میں ہے، بڑے بھائی الگ روم میں ہے، جوان بچہ الگ روم میں ہے، الگ کمرے میں، تنہائی میں، خلوت میں موبائل کا استعمال کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حرام چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، حرام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ یہی خلوت، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گناہ کی طرف پیشن گوئی کی تھی اور اسی گناہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نوجوانوں، اگر آپ اپنی نیکیاں بچانا چاہتے ہو، اپنی نمازیں بچانا چاہتے ہو، تو خلوت میں، تنہائی میں اس موبائل کو جو غلط استعمال کرتے ہو، اس آلہ کو غلط استعمال کرنے سے باز آ جاؤ، غلط استعمال کرنے سے رک جاؤ، ورنہ ساری نمازیں، ساری نیکیاں قیامت کے دن ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اور کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھ بیٹھے گا، اے فلاں ابن فلاں بتا، جب تو دنیا کو چھوڑ رہا تھا تیری نگاہیں کہاں تھی؟ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا، اسی حال میں مر گیا، موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کس حالت میں ہوگی؟ آدمی موبائل دیکھتے دیکھتے، بعض دفعہ ہوتا ہے موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، اسی حالت میں بندہ سو جاتا ہے، موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، نیند کی حالت میں رات میں سویا، صبح کی سورج نہیں دیکھ پایا۔ ابھی شاہسا محلے میں ہوا ہمارے امجد ماما کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھ کر گئے اور 3 بجے یا 4 بجے رات کو صبح اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے۔ الحمدللہ بہت نیک آدمی تھے، میں جب بھی دیکھتا تھا مسجد میں ان کو، ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، جب بھی مسجد میں دیکھا صحن میں چلتے رہتے تھے اور ذکر پڑھتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جتنی بھی دعائیں انہیں یاد تھی الحمدللہ پڑھتے رہتے، میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں پڑھتے ہوئے، نیک آدمی تھے۔ لیکن بتانا دراصل مقصد یہ ہے کہ رات کو سوئے، صبح کی سورج دیکھ پائیں گے یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی، قیامت کے دن ہوگا جب ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگی، اللہ رب العالمین پوچھ بیٹھے گا، فلاں ابن فلاں بتا، اے نوجوان بتا، تو جب دنیا کو چھوڑ رہا تھا تیری نگاہیں کہاں تھی؟ تیرا عمل کیا تھا؟ تو کیا کرتا ہوا آیا؟ تیری نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی؟ نوجوانوں اس وقت بتاؤ، اللہ پوچھ بیٹھے گا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اگر جواب چاہتے ہو تو ایسی حالت میں ہماری موت ہو، نیکیوں کی حالت میں فخر کے ساتھ کہیں، اللہ جب دنیا چھوڑ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں موت ہوئی ہے، اللہ تیرے ذکر میں مبتلا تھا، میری زبان تیرے ذکر میں تر تھی، اس وقت میری موت ہوئی۔ اور اس حالت میں موت ہو، فخر کے ساتھ قیامت کے دن کہے، جس طرح حضرت زیاد، واقعہ مجھے یاد آ گیا، جس طرح حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا غزوہ احد کے موقع پر، تاریخ ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جنگ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پڑاؤ ڈالا اور اس رات مشرکین مکہ کی نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر تھی، آپ کے خیمے پر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ سارے صحابہ جب سو جائیں
آپ کے سپاہی چوکیدار سب سو جائیں، آپ کے خیمے پر حملہ ہو جائے، آپ کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتلایا، آپ نے اس بات کو محسوس کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اپنی تلوار کو اٹھائے اور کہا لوگوں کون ہے جو محمد رسول اللہ کی تلوار تھامے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری آج پوری رات کرے گا۔ آج محمد رسول اللہ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے میں اسے اپنے رب سے جنت دلاؤں گا، میں اسے اپنے رب سے جنت دلاؤں گا۔ کون ہے جو محمد رسول اللہ کی تلوار تھام لے، میری چوکیداری پوری رات بھر کرے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت، کتنے طاقتور تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی وہاں موجود ہے، طاقتور ہیں، پہلوان ہیں۔ لیکن ایک پتلا دبلا نوجوان صحابی، ایک پتلا دبلا نوجوان صحابی جنت کی لالچ میں آ کر، چونکہ نبی نے کہا لوگوں کون ہے جو میری چوکیداری کرے گا میں اسے اپنے رب سے جنت دلاؤں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتلا دبلا صحابی حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی چوکیداری کروں گا، آپ مجھے اپنے رب سے جنت دلائیے، میں آپ کی چوکیداری کروں گا۔ آپ نے فرمایا زیاد بیٹھ جاؤ، زیاد بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو میری تلوار کو تھامے، محمد رسول اللہ کی چوکیداری رات بھر کرے، پہرے داری کرے، آج میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے اپنے رب سے جنت دلاؤں گا۔ دوسری مرتبہ بھی سارے کبار صحابہ بیٹھے رہے، دوسری مرتبہ بھی حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، پتلا دبلا انسان، نوجوان صحابی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول میں آپ کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہوں، میں پوری رات بیدار رہوں گا۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھا دوسری مرتبہ بھی زیاد کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا زیاد بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، تیسری مرتبہ بھی اعلان ہوا، اور تیسری مرتبہ بھی جب اعلان ہوا دیکھا کہ زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ مجھے جنت دلائیے اپنے رب سے، میں آپ کی چوکیداری کروں گا، میں پوری رات بیدار رہوں گا، میں پوری رات پہرے داری کروں گا، آپ کے خیمے کے دروازے سے جب تک آپ اجازت نہ دے دیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے آقا آپ کے خیمے کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ نبی کائنات نے فرمایا زیاد بن سخن دیکھنا تم نے معمولی انسان سے وعدہ نہیں کیا ہے، کہیں بدہدی نہ ہو جائے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، عہد شکنی نہ ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول جب تک زیاد کے جسم میں جان باقی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کے خیمے کے دروازے سے یہ زیاد نہیں ہٹنے والا ہے، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو جائے آپ کے دروازے سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے، میں آپ کی چوکیداری کروں گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ نے تلوار تھما دی، سارے صحابہ سے کہا آرام کرو، صبح دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین مکہ نے جب سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے میں گئے، مشرکین مکہ نے چوکیدار پہ حملہ کیا۔ تاریخ ابن ہشام کے الفاظ ہیں لوگوں جسم پر اتنے تیر برسائے، چوکیدار پر اتنے تیر برسائے، سارے تیر سینے پر لیے، اور ایک روایت کے مطابق 72 زخم لگے، ایک دوسری روایت کے مطابق 92 زخم لگے، سارا جسم چھلی ہو گیا، اور جب زمین بوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، ایک آہ نکلتی ہے، ایک چیخ نکلتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیخ سنی، آپ بیدار ہو گئے، باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، جسم میں کہیں ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی اور دوسری تیر لگ جائے، کوئی اور زخم لگ جائے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، آخری سانس چل رہی ہے۔ نبی کائنات نے پیار سے، شفقت سے، محبت سے اس کے سر کو اپنے رانہ مبارک پہ رکھا لوگوں، اور ان کی آنکھ کو محبت سے، پیار سے ان کی آنکھ کو بند کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا زخمی شخص اسے آنکھیں کھولنے میں، اسے حرکت کرنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی صفت کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ دنیا کے لوگوں، مسلمانوں،
ہم نے تجھے ایسا پیغمبر دیا ہے، ایسا مہربان نبی دیا ہے، مشفق رسول عطا کیا ہے، زخمی تم ہوتے ہو، چوٹ تمہیں لگتی ہے، تلواریں تمہارے اوپر برستی ہیں، لیکن اس زخم کو، اس درد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ اس صفت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے صفت کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں کر دیا۔ پیار سے، شفقت سے، محبت سے ان کی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ بے ہوشی طاری ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گرم گرم آنسو کے قطرے موتی کی طرح جب اس کے رخسار پر پڑتے ہیں، اس کے گال پر پڑتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، سامنے دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار ہوا۔ نبی نے آنکھیں بند کرنی چاہی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں بے ہوشی کی حالت میں، غشی کی حالت میں آپ کو خواب کی طرح دیکھ رہا ہوں، یا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، حقیقی معنوں میں تیرے سامنے موجود ہوں، تم واقعی میرے چہرے کو دیکھ رہے ہو، دیدار کر رہے ہو۔ زیاد بن سکن نے کہا، نوجوانوں، یہ الفاظ نوٹ کرنے کے قابل ہیں، اور اسی الفاظ کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جو موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، گندی تصویریں دیکھ کر پوری رات، آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں، گناہوں میں پوری رات گزار دیتے ہیں، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی، رب کے پاس کیا جواب دو گے؟ زیاد بن سکن کے اس الفاظ کو نوٹ کرو لوگوں۔ زیاد بن سکن نے کہا، آقا، آخری وقت ہے، آخری وقت، سب سے پہلے آپ اس بات کی گواہی دیجئے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جب تک جسم میں سانس رہے گی، جب تک جسم میں جان باقی رہے گی، آپ کے چوکھٹ سے، آپ کی چوکھٹ سے نہیں ہٹوں گا، آپ کے خیمے سے نہیں جاؤں گا۔ میں ابھی بھی، آخری سانس چل رہی ہے، آپ کے دروازے پہ ابھی بھی پڑا ہوا ہوں، آقا، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہا، ہاں زیاد، تم نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اللہ بھی اپنے وعدے کو ادھر پورا کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، زیاد بن سکن نے کہا، آقا، آپ اپنی دیدار سے مجھے محروم نہ کیجئے، آخری وقت آپ اپنی دیدار سے مجھے محروم نہ کیجئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جب سارے انسان حاضر ہوں گے، زیاد بن سکن کی بھی حاضری ہوگی۔ اللہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تنہا تنہا جب بلا کر پوچھے گا، میرے بندے، تو نے جب دنیا کو چھوڑا، تیرا عمل کیا تھا، تیری نگاہیں کہاں تھی، جب تو دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا کرتا ہوا آیا؟ اللہ کے رسول اس وقت زیاد بن سکن فخر کے ساتھ کہے گا، اللہ، جب زیاد دنیا کو چھوڑ رہا تھا، تیرے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتا ہوا آیا ہے، اور اللہ جب دنیا چھوڑ رہا تھا، تیرے نبی کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتا ہوا آیا ہو، جو دنیا کے سب سے افضل ترین انسان تھے، اس کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتا ہوا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو، کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ زیاد بن سکن نے ادھر اپنے وعدے کو پورا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ زیاد کے روح کی استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازے، جنت کے سارے دروازے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے روح کی استقبال کے لیے کھول دیے۔ نوجوانوں، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، ان نوجوانوں کے لیے جو اپنی رات کو گندی تصویروں میں برباد کرتے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے گناہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ گناہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہباء منثورا، نیکیاں بھی برباد، جبکہ تہجد کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تہجد بھی گزار ہوں گے، قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، وہ قیام اللیل بھی قیامت کے دن ختم کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں، گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، اس آخرت کی، اس جنت کی تیاری کرو جس جنت میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا مقام ہوگا، اتنا بڑا رتبہ ملے گا جنت میں، اور اگر بندہ جہنم میں چلا گیا تو یاد رکھنا لوگوں، بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بڑی رسوائی کی جگہ ہے، بڑی ذلت کی جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اتنا خطرناک جگہ، اتنی خطرناک جگہ اور اتنی بری جگہ ہے
اور اتنا سخت سزا، اتنا خطرناک عذاب ہے کہ چمڑا جلے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم پھر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہو، کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اتنا خطرناک نتیجہ آخرت میں گناہگاروں کا ہونے والا۔ لیکن اگر مومن بندہ ہو، ایمان کی حالت میں، نیکی کی حالت میں موت ہو، تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، ایسے بندوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مرتا ہے، مرتے وقت روح قبض ہو رہی ہے، روح جسم سے نکالی جا رہی ہے، ملک الموت وہاں پر ہے، اللہ کے فرشتے آتے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی توحید پر، اسی ایمان پر ڈٹا رہا، ثابت قدمی اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس نے توحید پر پوری زندگی گزاری، توحید کے پورے تقاضوں کو اس نے اپنی زندگی پورا کرتا رہا، زندگی میں اللہ کے فرشتے انہیں مرتے وقت تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے فرشتے آتے کہتے ہیں اللہ کے بندے گھبراؤ نہیں، خوف مت کھاؤ، ڈرو مت، میں تجھے اس جنت کی بشارت دینے آیا ہوں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت دینے آیا ہوں جس جنت کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کس جنت کا؟ کون سی جنت؟ اس جنت کا وعدہ جس جنت میں انسان جانے کے بعد اتنی بڑی سلطنت ملنے والی ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنے والی ہے، لوگوں اتنا بڑا مقام اور رتبہ ملنے والا ہے۔ آخری جنتی کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری جنتی ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، وَيَقْبُ مَرَّةً وَيَقْعُدُ مَرَّةً، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی لڑک جائے گا، کبھی بیٹھ جائے گا، کبھی گر جائے گا، کبھی ٹھہر جائے گا، کبھی چلے گا، کبھی آگ کی لپیٹ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی پیٹھ پر پل صراط بچھائی جائے گی، پل صراط جہنم کی پیٹھ پر بچھائی جائے گی لوگوں، اور اس پل صراط سے دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، اولیاء ہو، امتی ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں کا ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا۔ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم میں کا ہر شخص جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ مفسرین آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی پیٹھ پر پل صراط کو بچھائی جائے گی، اس پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، نیک ہوگا تیزی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، گنہگار ہوگا، رب کا مجرم ہوگا، جہنم میں وہیں پر لڑک کر نیچے گر جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یقب مرہ ویقعد مرہ، وہ بندہ پل صراط سے پار کر گزر رہا ہوگا، کبھی بیٹھ جائے گا، کبھی لڑک جائے گا، کبھی ٹھہر جائے گا، کبھی کھڑا چلے گا، کبھی آگ کی لپیٹ میں آئے گا، جہنم کی نیچے سے آگ آئے گی، آگ کی لپیٹ میں آئے گا، بہرحال وہ کسی طرح پل صراط سے گزر جائے گا، پار کر جائے گا، سامنے آگے بڑھے گا، پیچھے پلٹ کر جہنم کی آگ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اے آگ مجھ کو تجھ سے آزاد کر دیا ہے، تجھ سے مجھے نجات دلا دیا ہے۔ آگ کی طرف پلٹ کر اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں وہ بندہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا، سامنے دیکھے گا، ایک درخت نظر آئے گا جس کی چھاؤں بڑی پیاری نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ فریاد کرے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر لوں، اس چھاؤں میں جا کر اس کے چشمے کا پانی پی لوں اور اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم اور بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک وعدہ ہوگا، ایک عہد و پیمان ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آدم کے بیٹے اس کے بعد کچھ تو نہیں مانگے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا سوال تو نہیں کر بیٹھے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا مطالبہ تو نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں
میرے رب، اے میرے رب اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما دیجئے، وہاں تک پہنچا دیجئے۔ وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس درخت کے قریب پہنچانے کا بندوبست فرمائے گا، پہنچ جائے گا، سایہ حاصل کرے گا۔ اللہ ایک اور دوسرا امتحان لے لے گا، سامنے ایک اور درخت نظر آئے گا جس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی۔ اب بندہ دوسرا سوال کر بیٹھے گا، اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، وہاں میں جانا چاہتا ہوں، اس کی چھاؤں تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے ما اخدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا غدار ہے، تو کتنا بڑا فراڈ ہے، اپنے رب سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ ابھی تو نے اللہ سے وعدہ کیا، ابھی تو نے کہا کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی دوسرا مطالبہ نہیں، پھر سوال کر دیا۔ اللہ سے چیٹنگ کر رہا، اللہ سے غداری کر رہا۔ ما اخدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو غدار نکلا، تو اپنے رب سے غداری کر رہا ہے۔ نہیں میرے رب، یا ربی مجھ پر رحمت فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے رحم و کرم سے مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے سے پھر سوال ہوگا، کوئی اس کے بعد کوئی مطالبہ تو نہیں کرو گے، کوئی سوال تو نہیں کرو گے، پھر وعدہ ہوگا اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس اس درخت کے قریب پہنچا دے، اس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو وہاں تک پہنچا دے گا، وہاں تک بندوبست کر دے گا، وہاں کا سایہ حاصل کرے گا۔ اور اللہ اب تیسرا امتحان لے گا، ایک جنت کے دروازے پر ایک تیسرا درخت دکھائے گا، اسے نظر آئے گا۔ اب وہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا مگر کر نہیں پائے گا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، سوچے گا ابھی وعدہ خلافی کیا، پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، سوال کر دے گا اللہ مجھے اس تیسرے درخت کے قریب پہنچا دے، چونکہ اس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے ما اخدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا غدار ہے، بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، ابھی تو نے میری رحمت کا واسطہ دے کر کہا کہ اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر تو نے وعدہ خلافی کر دی، پھر تو نے غداری کر لی، پھر تیسرا سوال کر دیا اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے، یا ربی اے رب مجھ پر رحم فرما دیجئے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے، کچھ نہیں مانگوں گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو تیسرے درخت کے قریب پہنچا دے گا، اس کی چھاؤں میں جائے گا، اس کا سایہ حاصل کرے گا، جنت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا، جنت کی طرف پلٹ کر دیکھے گا، جنتیوں کی بڑی میٹھی میٹھی آوازیں آ رہی ہوگی، جنت سے خوشبودار ہوائیں آ رہی ہوگی، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب یا ربی ادخل الجنہ، اللہ جب تو نے یہاں تک مجھے اپنی رحمت سے پہنچا دیا ہے، اللہ مجھ پر اور ایک کرم کر دیجئے، مجھے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیجئے، یا ربی ادخل الجنہ، اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، مجھے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لوگوں اس بندے کے لیے، میرے بندے تو نے میری رحمت کا واسطہ دیا ہے، اذهب فادخل الجنہ، جاؤ میں نے تجھے جنت میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَى، اس بندے کو جنت بھری ہوئی نظر آئے گی، اس بندے کو جنت بھری ہوئی نظر آئے گی۔ حالانکہ حدیث میں نے شاچا محلے میں بھی بیان کی ہے، لیکن میں حدیث اس لیے یہاں پر بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت موضوع سے یہ حدیث سیٹ ہو رہی تھی اور نوجوانوں کو جنت کی لالچ دلانے کے لیے یہ حدیث کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور نبی کی سنت بھی ہے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دوہرا کر تاکید کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے حدیث بیان کیا کرتے تھے، اسی لیے میں ترغیب دلانے کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فَيُخَيِّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَى، جنت میں داخل ہوگا، سامنے دیکھے گا، پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، لوگوں نبی کائنات فرماتے اس بندے کو جنت بھری ہوئی نظر آئے گی۔ فَيُخَيِّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَى،
پلٹ کر آ جائے گا اور رب العالمین سے کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو دونوں جہان کا رب ہے، اپنے ایک معمولی بندے سے مذاق کر رہا ہے؟ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو دونوں جہان کا رب ہے، اپنے بندے سے تو مذاق کر رہا ہے؟ جنت تو بھری ہوئی ہے، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَا، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ میری جگہ جنت میں کہا تو انہیں داخلے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن جنت تو بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنت کی ساری زمینیں جنتیوں نے اپنے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنی اپنی سلطنت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنے محلات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنی بادشاہت کو، اپنی بلڈنگ کو، اپنے محل کو، اپنے بنگلے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنے باغیچے کو اپنے قبضے میں لے رکھا۔ اللہ میری جگہ کہاں ہے؟ میں کہاں جاؤں جنت میں؟ تو نے تو داخلے کی اجازت دے دی ہے، لیکن جنت تو مجھے بھری بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَا، اللہ جنت بھری بھی ہے، کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین کو ہنسی آ جائے گی، اللہ مسکرا دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے۔ اور بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث بیان کر رہے تھے، جب یہاں تک آپ پہنچے تو آپ کے چہرے پر انوار پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ میرے صحابیوں بھائیوں دیکھو، اللہ کے اس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، رب نے جب داخلے کی اجازت دے دی تو پھر اب اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْعَا، اللہ جنت بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ میری جگہ کہاں ہے؟ تم سے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ مسکراتے ہوئے فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے بندے تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، سن لے، إِنَّ لَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جا، جتنی بڑی دنیا تھی، کتنی بڑی دنیا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس کی وسعت کا، اس کی مسافت کا کائنات کا کوئی انسان اندازہ لگا نہیں سکتا ہے۔ کل اسی پر شیخ عکاس مدنی صاحب کا درس بھی ہوا تھا، شاہ صاحب محلے کے اندر۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی مسافت کا کتنی بڑی دنیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، تو نے میری قدرت کو دیکھا کہاں ہے؟ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثال، جا، جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی زمین میں تجھے جنت میں عنایت کرتا ہوں۔ آخری جنتی کا حال ہوگا، آخری جنتی کا، جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی بادشاہت میں تجھے جنت میں عنایت کرتا ہوں۔ اور جتنی بڑی دنیا تھی وہیں پر بس نہیں، وعشرۃ امثال ومثلها ومثلها ومثلها، میرے بندے جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، اتنی بڑی ایک اور دنیا لے لو، وعشرۃ امثال، میرے بندے 10 دنیا بن جائیں، 10 دنیا بن جائیں، 10 دنیا کے برابر میں تجھے جنت میں زمین دیتا ہوں، اتنا بڑا مقام میں تجھے عنایت کرتا ہوں۔ آخری جنت ہے، اس جنت کی تیاری کرو لوگوں، اس دنیا میں رہ کر اسی جنت کی تیاری کرو، ورنہ خسارہ اتنا بڑا ہوگا، نقصان اتنا بڑا ہوگا، يدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، رسوا کن عذاب ہوگا اگر جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ اس بندے کو کہے گا 10 دنیا بن جائے میرے بندے، 10 دنیا کے برابر میں تجھے جنت میں زمین عنایت کرتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا رضیت یا ربی، رضیت یا ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، میرے رب میں راضی ہو گیا، میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، تمنا تو کر، خواہش تو کر، مانگ تو صحیح۔ ابھی تو تیرے ذہن میں بہت سوالات تھے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اللہ داخلے کی اجازت دے دے، سوالات کے انبار تھے تیرے ذہن کے اندر، اب تو راضی ہو گیا، خوش ہو گیا؟ نہیں میرے بندے، تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، مانگ تو صحیح،
तमन्ना तो कर, ख्वाहिश तो कर, आज जितनी चीजें मांगोगे सारी चीजें इनायत कर दी जाएगी। जो चीज चाहो सारी चीजें मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। किसको? जन्नतियों को, जो नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, जिन्होंने अपनी नेकियों की हिफाजत की है, गुनाह करके अपनी नेकियों को जिसने बर्बाद नहीं किया है दुनिया में। तमन्ना याबदी, तमन्ना याबदी, तमन्ना तो कर, ख्वाहिश तो कर, मान तो सही। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे मेरे बंदे जाओ ये भी ले लो। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मेरे बंदे ये भी ले लो। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मेरे बंदे ये भी ले लो। 10 दुनिया के बराबर जमीन मिल गई है, फिर भी ख्वाहिश हो रही है अल्लाह मुझे ये भी दे दो। अल्लाह फरमाएंगे ये भी ले लो। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, रब फरमाएंगे ये भी ले लो। नबी कायनात फरमाते हत्ता तनक़तिअल अमानी, टाइम हो गया क्या? हत्ता तनक़तिअल अमानी, यहाँ तक के उस बंदे की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी, सारी तमन्नाएं उस बंदे की खत्म हो जाएगी, कोई सवाल अब जहन में नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयुज़क्किरुहुल्लाहु सुब्हानहू व तआला, अल्लाह उस बंदे को याद दिलाएगा, मेरे बंदे तुझे ये नहीं चाहिए? हाँ हाँ अल्लाह मैं तो भूल ही गया था, मुझे ये भी चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये भी ले ले। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये नहीं चाहिए? हाँ अल्लाह मैं तो ये भी भूल गया था, मेरे जहन से बात निकल गई थी, अल्लाह मुझे ये भी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे मेरे बंदे ये भी ले ले, सारी चीज़ें इनायत हो जाएंगी। जब उसकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे याद दिला दिला कर जन्नत के अंदर नेमतों से नवाजेगा। सारी चीज़ें जब इनायत हो जाएगी, अब आखिरी जन्नती भी जन्नत में आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वयक्शिफुल हिजाब, अपने नूर का पर्दा हटा देगा। सारे जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, दीदार करेंगे, ऐसे जिस तरह दुनिया में इंसान 14वीं रात को चांद को देखते हुए कोई तकलीफ महसूस नहीं करता, जन्नती भी अपने रब का जन्नत में दीदार करेंगे। नबी करीम फरमाते हैं जन्नतियों के लिए ये सबसे बड़ा इनाम होगा, इससे बड़ा इनाम जन्नतियों के लिए कुछ भी नहीं होगा। सारी नेमतें जन्नती भूल जाएगा अपने रब का दीदार करके। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा कि इंसान अपने रब को देख रहा है, जिस रब की इबादत दुनिया में कर रहे थे, जिसकी रजा की खातिर पूरी जिंदगी ने किया कमाई, उस रब का जन्नत में दीदार हो रहा है। जब तक रब का दीदार होगा फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पर्दे को डालेगा और पर्दे के पीछे से आवाज देगा मेरे बंदो जन्नतियों, अब मैंने तुझे ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल किया है कि अब इसके बाद यहाँ से निकाले नहीं जाओगे, अब हमेशा हमेशा रहो। मैंने तुझे ऐसी जिंदगी दी है कि इसके बाद अब तुझे मौत नहीं आने वाली है, ऐसी जवानी दी है कि इसके बाद अब कभी बुढ़ापा नहीं आने वाला, ऐसी सेहत दी है कि इसके बाद कोई बीमारी नहीं आने वाली, ऐसी नेमतों से मैंने नवाजा है कि इसके बाद अब तुमसे नेमतें छीनी नहीं जाएगी, अब हमेशा हमेशा तुम इसी जन्नत के अंदर रहो। लोगों इसी जन्नत की तैयारी करो और इसी जन्नत की तैयारी के लिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर भेजा। सारे अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी जन्नत की तरफ रहनुमाई करने के लिए लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा, अंबिया को भी भेजा और उस पर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, नबी के सहाबा ने करके दिखाया। उस जन्नत को हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अपने गुनाहों से बचो, अपनी नेकियों की हिफाजत करो और और जब भी इंसान होने के नाते गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करने से बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को माफ़ कर देता है और माफ़ करते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इमल मा शि'ता फ़क़द गफ़रतु लका, मेरे बंदे अब जो चाहो कर लो, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, मैंने तेरी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों को गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमा, अपनी नाफरमानी से हम सब की हिफाजत फरमा और ऐ अल्लाह अपनी नेकियों की हिफाजत की हम सबको तौफीक अता फरमा और ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू ईमान गैर महफूज हैं, अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की ईमान की तौहीद की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार आलम आलमी पैमाने पर हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़त व आबरू भी गैर महफूज हैं, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़त
و آبرو کی, ایمان کی, توحید کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ مولا, ایمان پر ہمیں قائم رکھ, اور جب دنیا سے رخصت ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے گناہوں کے برے نتائج کے مفصل انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارا ذخیرہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھا ہے. اب ضرورت ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں ہدایت دی ہے اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش فرمائیں. آمین. جزاک اللہ حسن الجزا. یہاں کے ذمہ داروں کا اور خصوصاً شیخ محترم کا ہم شہری جمعیت کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت